اولاد کا دوسرا رائٹ، دوسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ وجود میں آ جائے تو اس بچے کو پیدا ہونے دیا جائے، یہ دوسرا حق ہے۔ اس بچے کو دنیا میں آنے دیا جائے، یہ دوسرا حق ہے۔ میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں اس پر آپ غور کیجئے کہ جب بچہ وجود میں آ گیا، حمل ٹھہر گیا، تو اب اس بچے کو آپ نہیں گرا سکتے، اس حمل کو نہیں گرا سکتے۔ یہ اولاد کا دوسرا رائٹ ہے، دوسرا حق ہے۔ زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ جب بچی پیدا ہوتی تھی اس بچی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اب ترقی یافتہ زمانہ ہے، اس زمانے میں کیا ہوتا ہے کہ مشین کے ذریعے سے معلوم کر لیتے ہیں اور اس حمل کو گرا دیتے ہیں۔ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، کل قیامت کے دن وہی بچی یا بچہ اللہ کی عدالت میں آ کر کھڑے ہو کر سوال کرے گی کہ یا اللہ مجھے میرا حق دلوائیے، مجھے انصاف دلوائیے کہ میرے والد نے یا میری ماں نے مجھے کیوں زندگی سے محروم کیا تھا۔ پھر اللہ کی عدالت میں ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو اولاد کا دوسرا رائٹ کیا ہے، دوسرا حق کیا ہے کہ جب بچہ وجود میں آ جائے تو اس بچے کو دنیا میں آنے دیا جائے، یہ دوسرا حق ہے۔ یہاں ذرا تفصیل طلب مسئلہ ہے۔ میں نے اولاد کا دوسرا رائٹ یہ بیان کیا کہ جب بچہ وجود میں آ جائے تو اس بچے کو دنیا میں آنے دیا جائے، یہ دوسرا حق ہے اولاد کا۔ اس لفظ وجود کی قید سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ابھی بچہ وجود میں نہیں آیا ہے، ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں نہیں ہے، حمل میں نہیں ہے۔ تو اس دوران اگر آپ ایک بچے اور دوسرے بچے کے درمیان وقفہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ الگ مسئلہ ہے۔ آپ کسی عوارض کی وجہ سے، مثلا ماں بڑی دبلی پتلی ہے، اگر دوسرا بچہ جنے گی تو جان سے جانے کا خطرہ لاحق ہے، یا ابھی دوسرا بچہ دودھ ہی پی رہا ہے۔ اسی طرح بہت سے عوارض ہیں جس کی وجہ سے ایک بچہ اور دوسرے بچے کے درمیان وقفہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جب بچہ وجود میں آ گیا، حمل قرار پا گیا، تو اس بچے کو دنیا میں آنے دیا جائے، یہ دوسرا رائٹ ہے اولاد کا۔